والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، وہ لوگ جو تم میں سے وفات پا جائیں اور ان کی بیویاں پیچھے ہوں، ان بیویوں کو چاہیے کہ وہ 4 ماہ اور 10 دن اپنے آپ کو روک کے رکھیں، اور جب وہ عدت کو پورا کر لیں تو پھر ان کو جو ہے وہ اختیار ہے کہ وہ اپنی ذات کا فیصلہ خود کر سکتی ہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اسے باخبر ہے۔ اس آیت کے تحت جو ہے وہ ایک بیوہ کی عدت کو بیان کیا گیا ہے کہ جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو اسلام نے 4 ماہ اور 10 دن اس کے اوپر عدت کے ایام لازم قرار دیے، اور یہ واضح قرآن سے حکم ہے کہ شریعت نے بیوہ عورت کے لیے 4 ماہ اور 10 دن کی عدت کے حکم کو بیان کیا۔ عدت کے احکام کے اندر یہ 2 چیزیں فقہا نے لکھی ہیں۔ ایک تو جو بیوہ عورت ہے وہ زیب و زینت کے جتنے بھی کام ہیں ان کو ترک کر دے گی، وہ تیل ہے، وہ سرمے کا استعمال ہے، وہ مہندی لگانا ہے، رنگ برنگ کے زرق برق لباس ہیں، یا دیگر عورت جو اپنی زیب و زینت کے لیے چیزیں استعمال کرتی ہے ان کو وہ ترک کر دے گی، اور گھر کی 4 دیواری میں ہی وہ شوہر کے گھر میں ہی قیام کرے گی۔ اور اگر بامر مجبوری عورت کو گھر سے باہر نکلنا پڑے تو اس میں فقہا نے لکھا ہے کہ اگر شرعی عذر ہو تو وہ عورت دن کے وقت باہر جا سکتی ہے اور رات کو اس کو واپس اپنے گھر میں ہی پلٹنا ہوگا۔ یہ اللہ کا حکم ہے اور واضح قرآن میں لکھا ہوا حکم ہے، اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اور اس کو پڑھ کر آپ ترجمہ سیکھ سکتے ہیں کہ بالکل واضح کہا گیا کہ 4 ماہ اور 10 دن، اور یہ 4 ماہ اور 10 دن اسلامی کیلنڈر کے اکارڈنگلی ہیں۔ ہمارے ہاں بعض اوقات دین کا فہم نہ ہونے کی وجہ سے بے جا چیزوں کو شامل بھی کر لیا جاتا ہے، اور اپنی مرضی سے ہی کچھ لوگ وہاں پر مفتی بن کر رخصت بھی فوری دے دیتے ہیں، اور کسی کو کوئی قرآن کی آیت نہ آتی ہو تو اس کو یہ والی ضرور آتی ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے، دین کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے، دین اتنا بھی مشکل نہیں ہے جی اب مسئلہ بن گیا تو اب شادی تو نکلنا تو ضروری ہے۔ یہ شرعی عذر نہیں ہے۔ شرعی عذر کیا ہے؟ اب فقہا نے بڑی تفصیل اس پر لکھی ہے کہ اگر ایک ایسی عورت ہے جو جاب ہولڈر ہے، اور اگر وہ 4 ماہ 10 دن گھر میں رہے گی، اس کی جاب ختم ہو جائے گی، اور کوئی کمانے والا ذریعہ نہیں ہے یا اور کوئی کمانے والا شخص اس کا کفیل نہیں ہے، تو یہ مجبوری ہے کہ اس طرح کی دوبارہ جاب نہیں مل سکے گی، یہ ایک عذر ہے اس کا، تو اس میں شریعت نے اجازت دی کہ وہ دن کے وقت جائے اور پردے میں پھر واپس آ جائے۔ اور بھی اس طرح کے شرعی اعذار ہیں کہ اگر ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہی پڑ گیا، بعض امراض ایسے ہو جاتے ہیں کوئی ایمرجنسی کنڈیشن، تو یقیناً اس میں رخصت موجود ہوگی، لیکن ہم اپنی مرضی سے فیصلے نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے یہاں بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ اگر عورت اپنے شوہر کے جنازے کے ساتھ چند قدم چل لے تو عدت پوری ہو جاتی۔ یہ خود ساختہ مسئلہ ہم نے بنا لیا اور ہم نے خود ہی چھٹی دینی شروع کر دی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر ایک مرتبہ گھر سے نکل گئی تو اب عدت ختم ہوگی، عدت ٹوٹ گیا، اب وہ جائے نہ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اگر وہ گھر سے بغیر شرعی عذر کے نکلی ہے تو وہ گناہ گار ہوگی، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں اب وہ آزاد ہوگی اور دوسرے دن بھی چلی جائے۔ بعض لوگ سمجھتے شاید یہ قدم رکھا تو عدت ٹوٹ گئی تو اب وہ روزانہ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، چونکہ عدت تو ختم ہوگی، تو ایسا بھی بالکل نہیں ہے۔ اگر ایک دن وہ غلطی سے بھی گئی ہے یا عورت جو ہے وہ شرعی عذر نہیں تھا لیکن وہ نکل گئی باہر گھر سے کسی کام کے لیے، تو اس کو باقی دن پھر بھی پورے کرنے پڑیں گے، چونکہ یہ شریعت کا واضح حکم ہے۔ پھر اسی کے اندر ایک مسئلہ یہ بھی ہے، اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات چونکہ مرگ ہوتا ہے اور افسوس اور غم کی کیفیت ہوتی ہے، تو بہت سارے لوگ افسوس کرنے کے لیے اس بیوہ کے پاس آتے ہیں، تو وہاں پر بہت ساری خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ یہ بات ذہن نشین رکھے کہ پردے کا جو حکم ہے وہ ایک الگ حکم ہے۔ وہ جو غیر محرم سے پردے کا حکم ہے وہ بیوہ کے لیے بھی ہے اور غیر بیوہ کے لیے بھی ہے۔ مطلب کہ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ بیوہ کے پاس غیر محرم نہیں آ سکتا تو کیا جو بیوہ نہیں اس کے پاس آ سکتا؟ یہ تو حکم الگ سے دونوں کے لیے موجود ہے کہ عورت نے جن سے پردہ کرنا ہے اس کے غیر محرم ہے، وہ دونوں حالتوں میں اس نے پردہ کرنا ہے، لیکن ہمارے یہاں بعض اوقات خود ہی چھٹی دے دی جاتی ہے اور خود ہی سختی بنا دی جاتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں اس لیے ہیں کہ ہم نے دین سیکھا نہیں ہے۔